بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، بال بھارتی کی چوتھی جماعت کی۔ تو آج ہم چوتھی جماعت کی کتاب کا کر رہے ہیں ہم سبق نمبر 14، حکیم اجمل خان۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے، ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام اجمل خان تھا۔ حکیم صاحب 1868 میں پیدا ہوئے تھے اور 63 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے 1927 میں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، اس لیے ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک زمانہ تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے۔ ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا۔ نوابوں راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے دہلی سے باہر جانے کی روزانہ 1000 روپے فیس مقرر تھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا طبیب صرف امیروں ہی کا علاج کرتا ہوگا، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم صاحب جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ دہلی میں یا اس کے آس پاس کسی غریب کے گھر جاتے تو علاج کا ایک پیسہ نہ لیتے۔ اسی وجہ سے وہ بڑا طبیب جو راجاؤں اور نوابوں کے محلوں میں ہزاروں پر جاتا، اکثر ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں بھی خدمت کرتا نظر آتا تھا۔ اس کے پاس سے بے شمار غریبوں کو دوائیں مفت ملتی تھیں۔ یعنی وہ پیسے والوں سے تو خوب پیسے لیتے تھے، لیکن غریبوں کی جو ہے علاج کے لیے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، مفت، یعنی ان کو دوائیں بھی دیتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں صبح ٹھیک 6 بجے حکیم صاحب گھر سے نکل آتے اور بہت سے مریضوں کو دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے مگر پیشانی پر بل نہ لاتے۔ ان کے اس عام دربار میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا، امیر ہو کے غریب سب کو باری باری دیکھتے۔ حکیم صاحب بڑی سمجھ بوجھ کے آدمی تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا۔ وہ شروع ہی سے چوٹی کے لیڈروں میں گنے جانے لگے تھے۔ سیاسی کاموں کے ساتھ حکیم صاحب سماجی کاموں میں بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے بڑے حامی تھے۔ وہ ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اتحاد یعنی میل ملاپ، اتفاق کا مطلب بھی دونوں مل جل کر رہے، کوشش کرتے رہے۔ 1919 میں جلیاں والا باغ کے مقام پر انگریزوں نے بہت سے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حکیم اجمل خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قتل عام کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ حکیم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا بھی صدر بنایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا اور آخر دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے سیاست کے میدان میں جمے رہے۔ حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا۔ وبائی مرض یعنی جو ایک سے دوسرے کو ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں وبائی مرض، یعنی بہت سارے لوگوں کو لگ جاتی ہے نا ایک ساتھ، جیسے ہمارے یہاں بھی کورونا ہوا تھا تو وہ بھی ایک وبائی مرض ہی ہے۔ اس مرض میں خاندان کے خاندان صاف ہو گئے، گھر گھر ماتم تھا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا۔ دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے تھے۔ ان کو اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے دہلی کا یونانی اور آیورویدک طبی کالج قائم کیا، جو طبیہ کالج ہے نا تو انہی کا قائم کیا ہوا ہے، اور اسے خوب ترقی دی۔ اس کالج کو اپنا دواخانہ بھی دے ڈالا جس کا سالانہ منافع لاکھوں روپے تھا۔ مسلمان کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا۔
حکیم صاحب اس کے پہلے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے۔ آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے۔ اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں، آگے چل کر ان کی امیدیں پوری ہوئیں۔ آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ آج دہلی میں نا جامعہ ملیہ اسلامیہ، ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ آج حکیم صاحب نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا نا حکیم اجمل خان جو تھے ایسی عظیم شخصیت ہیں جو کہ انہوں نے ہمارے طبیہ کالج جو یونانی دواخانہ ہے وہ طبیہ کالج کی بنیاد ڈالی، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد بھی انہی کی دین ہے، جو آج پورے زور اور شور سے جو دہلی میں چل رہا ہے نا جامعہ ملیہ اسلامیہ، آپ نے نام سنا ہوگا ضرور۔ تو اب ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ یہاں پر ہمارے لفظ اور معنی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے نامی یعنی مشہور، دنیا سے اٹھ جانا، انتقال ہو جانا، طبیب حکیم، عزیز دوست، محلوں میں ہزاروں پر جانا یعنی امیروں کے علاج پر ہزاریں روپے لینا، وبائی مرض ایسی بیماری جو ایک ساتھ بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے، آفت مصیبت، اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، پیشانی پر بل نہ لانا، برا نہ ماننا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی، ایکسرسائز اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے اجمل خان کس وجہ سے مشہور تھے؟ دہلی کے ایک بڑے نامی حکیم ہونے کی وجہ سے مشہور تھے۔ سوال نمبر 2، حکیم اجمل خان راجہ اور نوابوں سے کتنی فیس لیتے تھے؟ تو حکیم اجمل خان راجہ اور نوابوں سے ماہانہ ہزاروں روپے لیتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے حکیم صاحب جو کچھ کماتے وہ کہاں خرچ کرتے تھے؟ تو حکیم صاحب جو کچھ کماتے وہ اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ تو کہاں کی جگہ یہ لکھیں گے۔ اب سوال نمبر 4 ہے حکیم صاحب اپنا زیادہ تر وقت کن کاموں میں لگاتے تھے؟ حکیم صاحب اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے۔ ہم نے سبق میں پڑھا ہے نا کہ اس جامعہ ملیہ کی ترقی کے لیے بھی انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں ان سے، کیونکہ ان کو بہت ساری امیدیں تھیں نا۔ تو اب اس کے بعد اگلا سوال ہے سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے۔ دوسرا ہے انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا۔ تیسرا ہے عورتوں کی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے، یعنی وہ حمایت کر رہے تھے، عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے یعنی حمایت کر رہے تھے، ان کے سپورٹ میں تھے۔ سوال نمبر 4 ہے ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا۔ اب اگلا سوال ہے سرگرمی حکیم اجمل خان کی 5 خوبیاں، حکیم اجمل خان کی خوبیاں 5-6 جملوں میں لکھیے۔ تو پورا سبق ہم نے پڑھ لیا، 5-6 جملے میں بتا دیتی ہوں، دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے پہلا جملہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ حکیم اجمل خان دہلی کے ایک بہت ہی نامی حکیم تھے، ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہے سوال دوسرا جو ہے جملہ کہ حکیم صاحب کے مقابلے کا ہندوستان میں اس زمانے میں کوئی حکیم نہیں تھا، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے یہ وہ صرف امیروں کا علاج نہیں کرتے تھے، غریبوں کو بھی جو ان سے کافی فائدہ پہنچتا تھا، وہ جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں بھی خرچ کرتے تھے۔ وہ جو ہے غریبوں کے گھر جاتے تو ایک پیسہ بھی نہیں لیتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مریضوں کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے تھے مگر پیشانی پہ بل نہیں لاتے تھے، اور وہ ان کے عام دربار میں چھوٹے بڑے کسی کا بھی فرق نہیں تھا، امیر و غریب سب کو باری باری دیکھتے تھے، یعنی اپنی ٹرن آنے پر ان کی یہ نہیں کہ امیر آیا تو ان کو پہلے بلا لیا، نہیں، سب کو باری باری دیکھتے اپنی ٹرن پر۔ حکیم صاحب بڑی سوجھ بوجھ کے آدمی تھے، انہوں نے ملکی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا، وہ عورتوں کے تعلیم کے حامی تھے، وہ ہندو مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی سے بھی ان کی خاص باتیں جو 5-6 جملے لکھ لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ تو دیکھیے دوسرا ہے کویشچن، غور کیجئے، حکیم اجمل خان امیروں سے زیادہ فیس کیوں لیتے تھے اور غریبوں کا علاج مفت کیوں کرتے تھے؟ تو حکیم اجمل خان امیروں سے پیسہ اس لیے زیادہ لیتے ہوں گے کہ امیروں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ضرورت سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا، اور غریبوں کا علاج مفت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جو علاج کی ضرورت ہے، ان کی دوائیوں کا خرچ وہ اٹھا نہیں سکتے، تو اس لیے ان کا مفت علاج کرتے تھے، اور امیروں کے پاس تو پیسہ ہوتا ہی ہے اس لیے ان سے پیسے لیتے تھے، ہے نا۔ اور کون سے
रीज़न हो सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। अब उसके बाद है आइए ज़बान सीखें, यानी कवायद का काम है, ये ग्रामर का काम है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुतअल्लिक़ फ़ेल, यानी फ़ेल से मुतअल्लिक़ जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मुतअल्लिक़ फ़ेल। जिन लफ्ज़ों से फ़ेल यानी काम की खसूसियत मालूम होती है, यानी फ़ेल यानी जो काम हो रहा है उसकी खसूसियत मालूम होती है, उन्हें मुतअल्लिक़ फ़ेल, जैसे कि हमें पता ही चल रहा है ना, फ़ेल से मुतअल्लिक़ जो भी चीज़ है जो खसूसियत, तो उसको बोलते हैं मुतअल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। मसलन हम हकीम साहब का थोड़ा सा हाल भी सुनो, तो थोड़ा सा पे अंडरलाइन किया हुआ है। उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया। बारिश शिद्दत से हो रही है, तो ख़त कशीदा यानी जो अंडरलाइन अल्फाज हैं थोड़ा सा, बेजिगरी से, शिद्दत से मुतअल्लिक़ फ़ेल हैं कहलाते हैं, जिनसे सुनने, काम लेने और होने जैसे कामों की खसूसियत मालूम होती है। यानी थोड़ा सा हाल सुना यानी सुनने का काम थोड़ा सा, काम लिया यानी बेजिगरी से, हो रही है तो शिद्दत से, है ना। तो वो फ़ेल के मुतालिक बता रहा है ना वो कोई ख़ास बात। तो अभी मुंतज़िल जुमलों में मुतालिक फ़ेल तलाश कीजिए। तो देखिए, सरदार ने इनकी बातें गौर से सुनी, तो बातें गौर से, सुनने का काम गौर से कर रहे हैं तो गौर से। अब नंबर 2 है, वो दोनों दरख्त के साए में आराम से बैठ गए, तो बैठ गए ना, कैसे बैठे, आराम से, तो बैठने का काम आराम से, तो आराम से। दोनों दोस्त पैदल ही चल पड़े, तो चलने का काम पैदल हुआ ना, तो पैदल जो फ़ेल मुताल्लिक। बच्चे तेज़ दौड़ रहे हैं, तो बच्चे दौड़ रहे हैं कैसे, तेज़, तो दौड़ने का काम जो फ़ेल मुताल्लिक तेज़। तो यहीं पर हमारी जो है पूरा सबक जो मुकम्मल हो गया। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।